अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। अम्मा ने औरत होने के जुर्म में जाने कौन कौन सी अजियतें सही थी। उन्हें लफ्ज़ बेटी से भी खौफ आता था। उनके माँ बाप बेहद गरीब थे। उन पर 6 बेटियों का बोझ। अम्मा का बचपन बहुत गरीबी और महरूमियों में गुजरा था। गुर्बत की वजह से वालिदैन को अपनी सारी बेटियों का रिश्ता आंख बंद करके कबूल करना पड़ा। जिसने लेन देन की बात नहीं चलाई उसी के साथ हाँ कर दी। नतीजे के तौर पर कोई बहन बूढ़े के पल्ले बंधी, कोई बेऔलाद घर में बच्चे के लिए गई, तो कोई जवारी या चोर उचक्के का चोरी का माल समझी गई। यही वजह थी कि अम्मा बेटी के बजाय जहर का प्याला पीने को तैयार थी। हालांकि अपनी बहनों में वही थी जिनके हालात कुछ बेहतर थे। मेरे अब्बा की एक टांग नहीं थी। अगरचे गरीबी इस घर में भी मौजूद थी, लेकिन अपनी लाचारी के बावजूद किसी न किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच लेते थे। उनमें एक ही ऐप था, जब बाहर किसी से झाड़ खाकर या थक कर घर आते तो अपना सारा गुस्सा अम्मा पर उतारते। अम्मा की धुनाई करके अब्बा की भी थकन उतर जाती और उन्हें रोते बिलबिलाते, हाथ जोड़ते देखकर उनका मर्दाना गरूर भी अंगड़ाई लेकर फिर से जवान हो जाता। बस अब्बा की यही वाहिद तफरीह थी। अम्मा को अब बेहतर हालात की उम्मीद न थी, सिवाय उसके कि जब वो बेटे की माँ बनेंगी तो घर की काया पलट कर रख देंगी। खुदा जाने कितने अरमान और कितने ख्वाब थे जो लफ्ज़ बेटा से माँ ने वाबस्ता कर रखे थे। माँ ने अपनी सारी तमन्नाएं बेटे के लिए रख छोड़ी थी। अम्मा सोती जागती आंखों से बस बेटे का ख्वाब देखती रहती। उन्हें मुकम्मल यकीन था कि एक न एक दिन उनके ख्वाबों की ताबीर उन्हें ज़रूर मिलेगी। फिर जो ही आसार नमूदार हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना रहा। वो पूरे यकीन के साथ बेटे के इस्तकबाल की तैयारियां करने लगी। सबसे पहले नाम तलाश किया गया, जोरावर। अब्बा से फरमाइश हुई कि गांव में तकसीम करने के लिए 5 किलो लड्डुओं का इंतजाम कर लिया जाए। अकीका कब होगा, बेटा स्कूल कब जाएगा, अम्मा ने सब सोच डाला। वो तो इसी फिक्र में शायद बहू की तलाश में भी निकल खड़ी होती कि अब्बा ने टोक दिया, और जो लड़की हो गई तो फिर ओह, मैंने इतनी दुआएं की हैं कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आएगा तो बेटा, और 16 आने बेटा। अम्मा ने बड़े यकीन के साथ जवाब दिया, अरे बावली, बेटा और बेटी दोनों ही खुदा की रहमत है, तो इनमें फ़र्क क्यों करती है। अब्बा ने समझाया, बस तुम अपनी काली जुबान बंद रखो। बंदे के मुंह से अच्छी बात ना निकल सकती हो तो उसका चुप रहना ही भला है। इस खुद एतमादी के मुजाहरे ने अब्बा को मुतासिर कर दिया। वो सचमुच चुप हो जाते। सारी मुद्दत एक एक दिन गिनते, उम्मीदों के मोती पिरोते, तमन्नाओं के जाल बुनते और ख्वाहिशों के चिराग जलाते ख़त्म हो गई। अम्मा ने हर तकलीफ और हर दुख को अमृत समझकर सह लिया। लेकिन जब दाई ने मुंह टेढ़ा करके लड़की होने की खबर दी तो उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। क्या कहा मासी तूने? उन्होंने धड़कते दिल से सवाल किया। अरे लड़की है लड़की। दाई को भी कम गुस्सा न था, क्योंकि अब उसको कम पैसे मिलने वाले थे। ये तो बड़ा नुकसान था। अम्मा फटी फटी आंखों से उसका मुंह तके जा रही थी। इतने बरसों के ख्वाब एक ही जुमले ने शीशे की मानिंद चकनाचूर कर दिए। उनके दिलो दिमाग में तूफान उठने लगा। दिन का उजाला पलक झपट में घुप अंधेरा बन गया। फिर जैसे ही दाई ने उस नन्ही सी बच्ची को पलटा तो उसके मुंह से चीख निकल गई, हाय, इस बच्ची के अंग से तो एक सांप लिपटा हुआ है। अल्लाह, मेरी तौबा, न जाने किस गुनाहों की सजा है। ले संभाल इसे, अब तू जान और तेरा मियाँ। आगे मैं बेबस हूँ। वो बाहर निकल गई। अरे ठहरो खाला, पैसे तो लेती जाओ, अब्बा ने उसे पुकारा। फिर ले लूंगी, तुम जाओ, इस संपोली को तो ठिकाने लगाओ। तौबा तौबा, इतनी उम्र बीत गई लेकिन ऐसा अंधेर कभी नहीं देखा। वो फूलती हुई सांसों से बोली। अब्बा अंदर आए तो देखा सचमुच नौजैदा की पीठ पर निस्फ बालचित का एक संपोलिया चिपका हुआ था। लोग उस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन ये अपनी जगह एक सच था। बच्ची और उसके साथ पैदा होने वाला सांप दोनों जिंदा थे। अब्बा ने हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसे नोच कर फेंक दे कि अम्मा जैसे सकते से चौंकी और हड़बड़ा कर उठ बैठी। नाना खबरदार। क्यों? अब्बा हैरानी से बोले। ना मारो इसे, मत जुल्म करो, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी, अपना सर और सीना दोनों हाथों से पीटने लगी। क्या हुआ तुझे? अब्बा बुखला कर उनकी तरफ बढ़े। ये मेरा बेटा है, मेरा नागराजा। ये मेरी दुआओं का असर है, मन्नतों का असर है। मत मारो इसे, वो फटी फटी आवाज में बोली। क्यों पागल हुई है? देख तो अल्लाह मियाँ ने तुझे कितनी प्यारी बेटी दी है, लेकिन ये सांप आफत है। अब्बा ने कहा। नहीं चाहिए मुझे बेटी, मुझे मेरा बेटा दे दो, मेरा राजा बेटा। खुदा के लिए इसे मुझसे ना छीनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो अपने बाल नोचने लगी। अजीब हाल था अम्मा का। कमजोरी से जर्द चेहरा, पसीने से भीगा जिस्म,
پھیلی پھیلی آنکھیں، مسلسل بہتے آنسو، تھر تھر کانپتے ٹھنڈے ہاتھ۔ ابا ڈر گئے۔ آدھی عمر کے اکیلے پن کے بعد انہیں بیوی ملی تھی، وہ بھی ایسی کہ گائے بھینس کی طرح۔ اسی کی وجہ سے گھر کی روٹی ملتی تھی۔ اولاد نصیب ہوئی، اپنا وجود اہم لگنے لگا۔ اگر اب اسے کچھ ہو گیا تو اماں کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ تھوڑی دیر وہ اور اسی طوفان میں گھری رہی تو ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا کہیں، بچی کو اس مصیبت سے کیسے نجات دلائیں۔ انہوں نے آخری کوشش کی، دیکھو اگر بچی کو کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوتا، جب 9 مہینے اس کا کچھ نہیں بگڑا تو اب کیا نقصان ہوگا اسے؟ آخر تمہاری مرضی، اسے یوں ہی رہنے دو، ابھی سارا گاؤں ہمارا تماشا دیکھنے آتا ہوگا۔ ابا نے تنگ آ کر کہا، اسے مجھے دے دو اور میرے راجا کو یہ لو پیالہ، لیکن نہیں، تم اسے مت چھوؤ، بڑے سخت ہاتھ ہیں تمہارے۔ اماں پاگلوں کی طرح بڑبڑائیں اور اس ننھے سے سانپ کو انہوں نے بچی کے جسم سے الگ کر کے پیالے میں رکھا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابا نے افسردہ نظروں سے گھبرائی ہوئی اماں کی جانب دیکھا، جو خود اپنی ذات کی پہچان اپنی اولاد کو چھوڑ کر سانپ کو پیار کر رہی تھی۔ فی الحال ان کے حال پر چھوڑ کر ابا نے بچی کو سنبھالا۔ ابا کا خیال تھا کہ یہ وقتی جنون ہے، ذرا حالت سنبھلنے پر وہ خود ہی سانپ کو چھوڑ دے گی، پھر موقع پاتے ہی وہ خود اسے ٹھکانے لگا دیں گے، لیکن یہ ان کا خیال رہا۔ نیم دیوانی ماں نے سانپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی۔ وہ خود ہی بوند بوند اسے دودھ پلاتی اور اس طرح چھپا کر رکھتی کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ دائی کی اطلاع پر سارا گاؤں ہی امٹ کر گھر آ گیا۔ اس قسم کے واقعات گاؤں والوں کی زندگی میں کافی اہمیت رکھتے تھے، لیکن ماں نے لوگوں سے کہہ دیا اس سانپ کو کچل کر ہم نے مار ڈالا ہے۔ لوگوں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ ابا مجھے سنبھالتے رہے، میرا ہر کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا، دن بھر محنت کرتے، شام اور رات میرے کاموں میں مصروف رہتے۔ اماں اپنے راجا کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ ان کی طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی تھی، دماغی حالت بھی نیم دیوانوں جیسی تھی۔ ہر وقت ابا کی نقل و حرکت کی نگرانی کرتی رہتی، سوتے وقت بھی چونکتی تھی کہ کہیں انہیں بے خبر پا کر ان کے راجا کو مار ہی نہ دیں۔ ابا نے کئی بار نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، وہ چاہتے تھے کہ بیوی خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئے اور اپنی پھول سی بچی کو سنبھالے۔ اماں پر بھی کچھ ان باتوں کا اثر ہونے لگا۔ اب وہ ان کی غیر موجودگی میں مجھے اٹھانے لگی، گود میں لے لیتی، دودھ دیتی، لیکن راجا پر اب بھی مجھے ترجیح نہ مل سکی، جو کٹورے سے اب ایک پٹاری میں رہنے لگا تھا۔ اس کی نشو و نما حیرت انگیز طور پر بہت تیز تھی، اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود بھی سب کی نظروں سے چھپ رہنا پسند کرتا۔ رات میں ایک آدھ بار اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلتا، پھر خود ہی اس میں آ بیٹھتا۔ ابا بھی اس سے ناراض رہتے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح بیوی کو راضی کر کے سانپ سے پیچھا چھڑا لیں۔ جو اماں میری جانب کھینچتی چلی آ رہی تھی، ابا کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا کہ ہمیں اس مصیبت سے جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اماں کے پاس اس کے جواب میں آنسوؤں کی دھاریں ہی تھیں۔ وہ اس بے بسی اور معصومیت سے ابا کی طرف دیکھتی تھی کہ ان کا سر جھک جاتا۔ پھر ایک رات فیصلہ ہو گیا۔ ہوا یوں کہ سوتے سوتے عادت کے مطابق جب ابا نے مجھے ٹٹول کر مجھے چادر اڑانا چاہی تو ان کا ہاتھ کسی نرم چیز سے چھو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے اور لالٹین کی لو اونچی کر کے دیکھا تو اماں کا لاڈلا کنڈلی مارے میرے سرانے بیٹھا دکھائی دیا۔ ابا کا ہاتھ اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ اماں نے بجلی سی تیزی سے جھپٹا مار کر اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ ابا غصے سے بے قابو ہو گئے۔ اناپ شناپ بکتے ہوئے انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ اب یہ سانپ یہاں ہرگز نہیں رہ سکتا، ورنہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اسی وقت کہیں اور چلے جائیں گے۔ اماں کی ہمت بھی ٹوٹ سی گئی۔ ڈوبی ہوئی آواز میں انہوں نے شوہر کو سمجھانا چاہا کہ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہو، راجا کے ابا یوں ہی جا بیٹھا ہوگا پیار سے اس کے سرانے۔ پیار؟ کیسا پیار؟ ایک زہریلے سانپ اور میری بیٹی کا کیا رشتہ؟ ابا جھنجھلا کر بولے۔ کیوں وہ اس کی بہن نہیں ہے کیا؟ اماں نے یاد دلایا۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، کیسی بہن، کہاں کا بھائی؟ تو نے پانی میں سانپ پی لیا ہوگا جو بچی کو جا چمٹا۔ وہ تو خدا نے خیر اس معصوم بچی کی جان بچا لی، ورنہ نانا الزام مت لگاؤ، بے زبان پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تو اس کی ایسی حمایتی ہے تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور اس کے ساتھ کہیں چلی جا۔ ابا کا اکھڑ پن لوٹ آیا۔ اماں گھر چھوڑتی تو کس کے بھروسے پر؟ اس کے بھروسے پر جو خود ان کا محتاج ہے۔ پھر جب شوہر کوئی رشتہ ماننے کو تیار نہ تھا تو بھلا دنیا والے انوکھے ماں بیٹے کو کیسے جینے دیتے؟ یہی سوچ کر اپنا گھر اور اپنی جان بچانے کی خاطر سینے پر سل رکھ کر اماں اس بات پر راضی ہو گئی کہ ان کے راجا کو کہیں جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ شوہر پر اتنا اعتبار نہیں تھا کہ اپنے راجا کو اس کے حوالے کر دیتی۔ ابا نے مجھے اٹھایا اور اماں نے پٹاری سنبھالی اور راتوں رات اسے کہیں دوڑ چھوڑ کر پلٹ آئے۔ کئی دن تک تو اماں کھوئی کھوئی رہی کہ جیسے سچ مچ ان کا بیٹا ان سے جدا کر دیا گیا ہو۔ پھر ابا نے دلجوئی کی، کچھ میری مصروفیت میں الجھ کر انہیں تھوڑا صبر آ گیا۔ اس واقعہ کے 2 ماہ بعد کی بات ہے کہ میں صحن میں بیٹھی پتھروں سے کھیل رہی تھی۔ اماں میری طرف پیٹ کیے کپڑے دھو رہی تھی۔ ابھی میں نے بولنا نہیں شروع کیا تھا، لیکن ہنسی اور وہ بھی کہکے سے ملتی جلتی آواز اماں کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ ان کا راجا میرے ننھے منھے وجود کے پاس کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔
اس کا نرم نرم وجود جیسے مجھے گدگدا رہا تھا، جس سے میں بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اماں کپڑے چھوڑ چھاڑ کر میری طرف لپکیں تو اس نے دھیرے سے مجھے چھوڑ کر اماں کے پیروں میں بال ڈال دیے اور پھن اٹھا کر منہ ان کی طرف کر کے دیکھنے لگا۔ اماں کی خوشی سے آنکھیں چھلک گئیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی بے اختیار اس کے پر ہاتھ پھیرنے لگیں کہ ارے تو ٹھیک تو ہے بیٹا، اپنی بدنصیب ماں کو بھولا تو نہیں؟ ماں بیٹے کا یہ ملاپ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنا سر اماں کے پیروں سے رگڑ رگڑ کر آوازیں نکال رہا تھا اور اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ ان کے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ میرا بیٹا کہاں تھا تو اتنے دنوں تک؟ پلٹ کر خبر نہ لی تو نے کہ تیری دکھیاری ماں تیرے بغیر کتنی اداس ہے؟ اس کی آواز رک گئی، سر جھک گیا جیسے اپنی غلطی پر واقعی شرمندہ ہو۔ پھر تو یہ آئے دن کا معمول بن گیا۔ ابا کی غیر حاضری میں وہ اچانک ہی کہیں سے آ جاتا، اماں سے لپٹتا اور مجھ سے کھیلتا رہتا اور پھر خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ مجھے کھلونے نصیب نہیں تھے، یوں ہی مٹی پتھروں سے دل بہلاتی تھی۔ اب خدا نے جیتا جاگتا کھلونا دے دیا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ پھر ایک دن ابا نے دیکھ لیا۔ وہ گھبرا کر اسے مارنے دوڑے مگر اماں پیروں سے لپٹ گئی، چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ شور شرابہ اور افراتفری میں وہ کھسک گیا، لیکن ابا کا سارا غصہ بیوی پر اترا۔ برسوں بعد اماں کو اتنی بے دردی سے مار پڑی کہ اگلی پچھلی کسر نکل گئی۔ ابا اب کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھے۔ کھڑے کھڑے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، آئندہ اگر یہ موذی سانپ پھر گھر میں دکھائی دیا تو 3 لفظوں کے ساتھ وہ سدا کے لیے چھٹی کر دیں گے۔ ہر عورت کی طرح اماں کے لیے بھی یہ دھمکی موت کا پیغام تھی، جس کے بعد ان کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ کئی دن خاموشی سے گزر گئے۔ اماں بہت اداس تھی، دوپہروں خاموش بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی۔ ابا کے چڑچڑے پن نے گھر کے ماحول کو اور بھی خراب کر دیا تھا اور اپنا پیارا بھائی بچڑ جانے پر میرا بھی دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ پھر اچانک ہی وہ آ گیا۔ اماں خوشی سے بےتاب ہو کر اس کی طرف لگ پیں، لیکن فوراً اس سمجھ کر رک گئیں۔ بھلا کیا خوف تھا مجھے؟ ہنستے اور کہکے لگاتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو اماں کی ہمت بندی، مگر کچھ دیر بعد ہی انہیں ابا کی دھمکی یاد آ گئی۔ دکھی دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے اپنے راجا کو چلے جانے کا حکم دیا۔ پھر خود پکڑ کر صحن کی نالی کی طرف لے گئیں اور بولیں، یوں دندناتے ہوئے نہ آیا کرو بیٹا، سبھی تیرے دشمن ہیں۔ کسی کی نظر پڑ گئی تو خدا جانے کیا ہو جائے۔ تو یہاں سے چپ چاپ چلا جا اور کبھی مت آنا، میں تجھے یاد کرتے کرتے مر جاؤں گی۔ جا تیرا خدا حافظ۔ پھر اکیلی رہ گئیں۔ وقت گزرتا گیا۔ اماں کو اب مستقل چپ لگ گئی تھی۔ ابا لاکھ باتیں کرتے ادھر ادھر کی سناتے مگر اماں کے پاس سوائے ہوں ہاں کے اور کوئی جواب نہ تھا۔ اس بے حسی میں وہ اور جھلا جاتے۔ اماں کی معمولی غلطیاں اور لاپرواہیوں کی نمک مرچ لگا کر مجھ سے بیان کرتے ہوئے سنبھالنے سے پہلے کے سارے واقعات اور راجا کی ساری داستان میں نے انہی سے سنی تھی۔ ارے بیٹا، میں تیرا خیال نہ رکھتا تو یہ پاگل عورت نے تو تجھے مار ڈالا تھا۔ ایسے ہی اداس اور گھٹے ہوئے ماحول میں رہ کر کئی سال بیت گئے۔ اب میں عمر کے اس دور میں تھی جب ماں باپ کی محبت سے ہٹ کر دل کچھ ڈھونڈنے لگتا ہے، کھوجتے تلاش کرتے اور سپنوں کے جال بنتے۔ اس تسلسل میں مصروف ہو کر بھیا میرے دماغ سے اتر گیا۔ پھر گھر میں میری شادی کی باتیں ہونے لگیں، وہ بھی گاؤں کے اس لڑکے سے جو کئی لڑکیوں کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جہیز کے لیے جوڑے برتنوں کی آوازیں، کانچ کی چوڑیوں کی کھنک اور پائل کے جھنکار مجھے مست کر دیتی۔ ابا بھی بہت خوش تھے۔ اب وہ یوں تیز تیز چلنے لگے جیسے پھر سے جوان ہو گئے ہوں۔ ایک اماں تھی جو ہنستے ہنستے ایک دم خاموش ہو جاتی اور چور نظروں سے صحن میں نہ جانے کیا ڈھونڈنے لگتی۔ شاید ان کی ممتا کی پکار تھی کہ ایک دن میرے ابا میرے زیور بنوانے شہر گئے تھے کہ اچانک وہ چلا آیا۔ ماں کا لاڈلا، ایک دم چوڑا پھن، لش پش کرتی کھال اور نگینوں کی طرح چمکتی آنکھیں، اس نے آتے ہی اماں کے قدموں میں اپنا سر ڈال دیا۔ اماں جہاں کی تھی وہاں رہ گئی۔ خوشی نے ان کی حالت خراب کر دی اور وہ اب نہ ہنس رہی تھی نہ کچھ بول رہی تھی، مگر ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر ایک طوفان ہے۔ میں نے بھاگ کر صحن کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ شادی کے گھروں میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کوئی اسے دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ پلٹی تو دیکھا، ماں اپنے تھر تھراتے ہاتھ اس کے جسم پر پھیر رہی تھی۔ آنکھوں میں خوشیوں کے چراغ جلائے وہ کانپتی آواز میں بولی، میں جانتی تھی کہ تو ضرور آئے گا۔ بھلا بہن کی شادی بھائی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کب سے تیری راہ دیکھ رہی تھی، کہاں رہ گیا تھا بے مروت؟ اس کے نتنوں سے شوں کی آوازیں نکلی جیسے اتنے دنوں کی غیر حاضری پر شرمندہ ہو کر وجہ بتا رہا ہو۔ دیر تک ماں بیٹے ایک دوسرے میں گم رہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر میرے دونوں پیروں میں بل ڈال دیے۔ ارے چھوڑو، میں گر جاؤں گی۔ بچپن کی وہ شوق ہنسی پھر سے فضا میں بکھر گئی۔ اماں آنسو بہاتی بہن بھائی کا یہ ملن دیکھ رہی تھی۔ آج انہیں ابا کا بھی خوف نہیں تھا، شاید وہ اس خوف کو نہیں بھولا تھا۔ مختصر ملاقات کے بعد وہ نالی کی طرف بڑھا تو جیسے اماں کو ہوش آ گیا۔ جا رہے ہو بس اتنی جلدی؟ وہ بےتابی سے آگے بڑھی۔ پھر کب آئے گا؟ جمعہ کو تیری بہن کی شادی ہے۔ پھر ان کی آواز بھرا گئی۔
ये कैसा नाता है? तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, फिर दुनिया इस रिश्ते को क्यों नहीं मानती? कैसे कैसे अरमान थे दिल में कि बेटा होगा तो मेरा दिल भर जाएगा, सुख देगा, बुढ़ापे का आसरा बनेगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिला। अरे राजा बेटा, तू मुझे छाँव न दे सका, बहन को डोली न बिठा सका, तो क्या इसे कोई तोहफा न देगा? वो सोचेगी नहीं कि मेरा भाई कैसा है जिसने कोई रस्म भी न निभाई, और न जाने क्या क्या कहती नहीं कि दरवाजे पर खटका हुआ जिसने उन्हें हकीकत की दुनिया में खींच लिया। राजा भैया भी झट से नाली पार कर गया था। नाग भैया को गए 2 हफ्ते हो गए थे। अम्मा बहुत परेशान थी। अम्मा को हर वक्त भैया की फिक्र लगी रहती, न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। रात 8 बजे का टाइम था। कमरे में 2 चारपाइयाँ बिछी थी, एक पर अब्बा और दूसरी पर अम्मा थी और मैं थी। अब्बा मेरी शादी की बातें कर रहे थे और साथ ही मुझे मुस्तकबिल के लिए नसीहतें भी कर रहे थे। अम्मा खामोश थी कि इतने में अब्बा अम्मा से मुखातिब हुए। अरे नेक वक्त, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तू ज़्यादा खामोश और फिक्रमंद रहने लगी है। शादी का घर है, कुछ हंस बोल, धूम धड़का घर में कर, और अगर तुझे उस मोजी की याद आ रही है तो उसे भूल जा। वो मोजी था। अच्छा हुआ कि हमारी जान छूट गई, वरना हमें नुकसान भी पहुंच सकता था। मेरा ख्याल है कि जंगल में वो अच्छा वक्त बिता रहा होगा और तो उसके गम को सीने से लगाए बैठी है। चंद दिन में मेहमान आएंगे और तुझे उस हाल में देखकर क्या ख्याल करेंगे, उसे भूल जा। कमरे में लालटेन की रोशनी फैली थी। मौसम ना ज्यादा गर्म था ना सर्द, कि इतने में जबरदस्त फुनकार सुनाई दी। इसको सुनते ही हम माँ बेटी ने समझ लिया कि नाग भैया कमरे में मौजूद हैं और अब्बा की हालत देखने वाली थी। अचानक ही उन पर बदहवासी छा गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इतने में कमरे में कोने में धुआं उठा। जब धुआं छटा तो उसकी जगह एक बहुत ही खूबसूरत अपनी मिसाल आप नौजवान मौजूद था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो फौरन बोला, आप घबराएं नहीं, मेरी बात गौर से सुने। नौजवान को देखकर अम्मा और मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस हालत में वो नौजवान हमारे सामने आया हो। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं और अब्बा आप खास तौर से अपने दिल को काबू में रखें। अम्मा, मैं आपका बेटा नाग राजा हूँ, मेरी बात गौर से सुने। अम्मा, ये उस रात की बात है जिस रात आप अब्बा से बेटे की पैदाइश के लिए जिन अल्फाज में ख्वाहिश बयान कर रही थी, आपको बिल्कुल यकीन था कि इस मर्तबा बेटा ही पैदा होगा, और दिल में ये बात भी थी कि वो बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। उस वक्त मैं गायब हालत में उस जगह मौजूद था। आपकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ज़रूर आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। वक्त गुजरता रहा और मैं लम्हा लम्हा आपकी खबरगिरी करता रहा, और फिर वो वक्त आया जब बच्चे की पैदाइश होनी थी। रात का वक्त था, लालटेन की रोशनी में सारा मामला हो रहा था, और फिर बच्ची की पैदाइश हुई। वही लम्हा मेरे लिए अहम था। चूँकि मैं गायब हालत में था, मुझ पर किसी की नज़र नहीं पड़नी थी। मैंने फ़ौरन खुद को एक बालचित भर के संपोलिये में ढाल लिया और बच्ची की पुश्त से चिपक गया। अम्मा और दाई भी समझी कि मैं 9 माह पेट में रहा हूँ। मेरे लिए माँ की मोहब्बत बड़ी मिसाल थी। अम्मा ने मुझे सीने में लगाया तो मेरे दिल में अम्मा की मोहब्बत ज़्यादा जड़ पकड़ गई, लेकिन मेरे लिए अब्बा के दिल में नफरत ही रही। ये मेरी ज़ात से हर पल खौफज़दा रहते। खैर, ये हकीकत अपनी जगह कि इंसान एक सांप से हमेशा डरता है, और अब्बा की इस बात का मैंने बुरा नहीं मनाया। जो हकीकत है वो हकीकत है। वक्त गुजरता रहा, लेकिन मैं अम्मा, आप और बहन से खुफिया तौर पर मिलता रहा। वक्त के साथ साथ बहन जवान होती गई। अम्मा, आपने जो ख्वाहिश की अब उसके पूरे होने का वक्त आ गया है। मैं हकीकत में आप लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनूंगा, यानी आपके कदमों में इतना धन दौलत रख दूंगा कि आपका बुढ़ापा आराम और सुकून से कटेगा। और साथ ही बहन के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये भूल जाइए, ये राज ही रहे तो अच्छा है। भैया की नज़रें अब अब्बा पर थी। अब्बा सर झुकाए सारी बातें सुन रहे थे। अब्बा अपनी जगह खामोश हो गए। अम्मा की खुशी दीदनी थी। फिर भैया की आवाज़ आई, अब्बा अब तो आपको मुझसे डर नहीं लगता, क्योंकि आपको मूजी से बहुत डर लगता है। अब आपकी क्या राय है? ये सुनकर अब्बा के होठों पर हरकत हुई। नाग राजा, ये तो हकीकत है ना कि इंसान सांप से डरता है, और मैं भी तो इंसान हूं ना, और मेरा डरना फितरी बात है। अब्बा की बात सुनकर वो बोला, आप सही फरमाते हैं और ऐसा होना फितरी अमल है। खैर, गुजरे वक्त को कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं, गए वक्त को भूल जाना अच्छा है। अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। आप अपनी ज़ात से ज़्यादा मुझे चाहती हैं। आप मुझे ताहयात याद करती रहेंगी। मेरी दुआ है कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। अब्बा, मैं कल दोपहर के वक्त आऊँगा। इसका जिक्र किसी से मत करना, बल्कि भूल कर भी मेरी ज़ात का जिक्र किसी से मत करना। मैं आप लोगों के अलावा किसी और को नज़र नहीं आ सकता। जब मैं आऊँगा तो उस वक्त भी किसी को नज़र नहीं आऊँगा। अब्बा, मेरे साथ चलना, जहाँ पहाड़ियाँ हैं। कुछ चीज़ें हैं वो मैं तोहफा में दूंगा, बल्कि बता ही दूँ। वो कीमती सोने और हीरे के जेवरात और कुछ हीरे होंगे। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता हस्बे ज़रूरत फ़रोख्त करके ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारना। और हाँ, मेरी बहन को जहेज़ में मेरी तरफ से इतना देना कि लोगों की आंखें खीरा हो जाएं, बल्कि आपके पास मौजूद दौलत भी इसकी होगी। अम्मा, कल के बाद मैं कभी आपको मिलने नहीं आऊँगा।
وجہ یہ ہے کہ کل رات میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا اور میری واپسی اس علاقے میں کبھی نہیں ہوگی۔ جب میری یاد آئے تو میرے حق میں دعا کرنا۔ آپ لوگ بھی مجھے بہت یاد آئیں گے، اماں، بہن اور ابا۔ اب میں چلتا ہوں، کل دوپہر کے وقت آؤں گا۔ اس بات اور میری ذات کا یاد رکھنا، کسی سے بھی ذکر مت کرنا، مہربانی ہوگی، بلکہ یہ راز آپ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ لے جانا، یہی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ اور پھر بھیا کے گرد گاڑھا گاڑھا دھواں سا پھیلا، اور جب دھواں چٹا تو بھیا وہاں سے غائب تھا۔ ابا بھی اچنبھے میں تھے۔ ابا ہم ماں بیٹی کو ایک ٹک دیکھے جا رہے تھے کہ اتنے میں ماں بولی، میرا بیٹا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ میری مامتا کی دعا ہے کہ وہ سدا خوش رہے، اور ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اماں کو دیکھ کر میں بولی، اماں اب ہم اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، وہ ہمارا اپنا جو ہے۔ خیر شام ہوئی اور شام کے بعد اندھیرا ہر سو چھا گیا۔ اماں نے ہلکا ہلکا کھانا پکایا۔ کھانا کھانے کے بعد ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے ابا، اماں اور میں تینوں اسی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ باتیں جو تھیں کسی طور ختم نہ ہوتے رہی تھیں۔ باتوں باتوں میں صبح ہو گئی۔ ہم رات بھر کے جاگے تھے، مگر خوشیوں نے ہم تینوں کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ ہمیں نیند کا بالکل احساس نہ تھا۔ ہم ناگ راجا کی خوشیوں اور صحت کے لیے دعا گو تھے۔ خیر حسب وعدہ وقت مقررہ پر ناگ بھیا آ گیا۔ اس وقت وہ سامنے دروازے سے آیا، بقول اس کے کہ وہ کسی کی نظر میں نہیں آئے گا۔ وہ اماں کے گلے لگ گیا۔ اماں نے اسے بہت پیار کیا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر وہ ابا کے گلے لگا۔ اس کے بعد مجھے گلے لگا کر لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا دعائیں لیتا رہا، پھر اپنے گلے سے مجھے لگ کر کے اماں سے بولا، اماں میں جا رہا ہوں، آپ سے جدا ہو کر میں بہت بے چین رہوں گا، ایسا ہونا ہے، میں کبھی نہیں آنے کے لیے جا رہا ہوں، بس اماں یہیں تک ہم آپ کا ساتھ تھا، میرے لیے آپ سب دعا کرنا۔ پھر ابا سے مخاطب ہوا، ابا چلیے، میرے پاس وقت کم ہے، جو تحفہ میں دوں گا اس سے آپ لوگ ساری زندگی عیش و آرام کریں گے۔ اور یہ بول کر پھر مرتبہ اماں کے گلے لگا اور مجھے بھی پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تیر رہے تھے۔ پھر ابا کے ساتھ وہ دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ اماں کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں اور میں بھی رو رہی تھی۔ ابا کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئے۔ وہ ایک گٹلی اٹھائے ہوئے تھے۔ اندر آ کر ابا سیدھے کمرے میں گئے اور اماں کو آواز دی تو اماں جھٹ کمرے میں آئیں۔ اماں کے پیچھے میں بھی لپکی۔ مجھے دیکھ کر ابا بولے، جلدی سے باہر کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دے۔ میں بھاگی ہوئی گئی اور جلدی سے دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھائی اور واپس آ گئی۔ ابا نے گٹلی چارپائی پر رکھ دی۔ ابا نے جب گٹلی کھولی تو ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ گٹلی میں سونے اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، بے شمار زیورات تھے اور الگ سے بھی ہیرے جواہرات تھے۔ ہم تینوں حیرت سے زیورات دیکھ رہے تھے۔ پھر ابا اماں سے بولے، جلدی سے اسے صندوق میں چھپا دے اور خبردار بھول کر بھی اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد ابا بولے، وہاں پر بھی وہ میرے گلے لگ کر باتیں کرتا رہا اور ایک بار پھر بولا، ابا مجھ موذی کو معاف کر دینا کیونکہ میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی تھی، اور وہ چلا گیا۔ اماں جب تک زندہ رہیں اسے صبح و شام بلکہ ہر پل یاد کرتی اور اکثر ناگ بھائی کی یاد میں اماں کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو ہمیشہ خوش رہے۔